وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، گزشتہ کئی ہفتے سے مسجد اقصیٰ، فلسطین، اسرائیل کے تعلق سے باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور ابھی حالیہ رپورٹ کے مطابق فلسطین کی حالت اچھی نہیں ہے. ابھی تک کی جو رپورٹ ہے 9,000 سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں. لیکن دوسری طرف جس قوم سے مسلمانوں کو واسطہ پڑا ہے، واقعی کیا یہ بالکل فلسطین کو نیست و نابود کر دیں گے، مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے، اور جو ان کا خواب ہے گریٹر اسرائیل کا، کیا وہ عمل میں آئے گا؟ اگر ہم دجالی میڈیا کی نظر سے حالات کا جائزہ لیں گے تو سوائے مایوسی کے اور سوائے پستی کے، سوائے کم ہمتی کی اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. لیکن جب ہم جس ذات اقدس پر ہمارا ایمان ہے، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، اور قرآن جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تاریخ کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہے، ماضی میں کیا کچھ گزرا ہے، اس کے تعلق سے ہم کیا جانتے ہیں؟ تو دیکھا جائے تو 0 0. بنی اسرائیل کی ایک تاریخ ہے، اور آپ اور ہم چاہیں گے کہ 15 سے 20 منٹ میں پوری بات سمیٹ لیجئے تو یہ ناممکنات میں سے ہے. آپ خود ہی غور کیجئے کہ جس قوم کی پوری تاریخ تقریباً 4,000 سال پر مشتمل ہے، 4,000 سال کی تاریخ کو 20 منٹ میں بیان کرنا کیسا رہے گا؟ 20 منٹ میں بیان کرنا بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور شرط کے اس شرط کے ساتھ کہ ہم وہ پوری تاریخ پڑھے ہوں گے، ہم صرف اشارہ کرتے رہیں گے. اشارہ کر دیا، پوری بات سمجھ گئے، اور پھر اس تاریخ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا سبق اس تاریخ سے ہم نے لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1400 سال پہلے جب بنی اسرائیل کو لے کر کے چلے مصر سے، اور جب پہنچے دریا پار کیا آپ نے، بحر قلزم،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم وہاں فلسطین جاؤ، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے. فاذهب انت وربک، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے. فقاتل انا ہاہنا قاعدون، تم دونوں وہاں جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. یہ تاریخ پوری. اس سے پہلے جو قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں متنبع کر دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے. وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور خوب سرکشی مچاؤ گے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو تاریخ کو، پوری تاریخ کو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. پوری تاریخ کو بنی اسرائیل کی. 2 مرتبہ کب ہوا؟ ایسے ہی کٹائی پٹائی تو ان کی ہمیشہ ہوتی رہی. سب سے پہلے جو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بخت نصر نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، تقریباً 600 سال پہلے. اور ایسی اینٹ سے اینٹ بجائی کہ جو ان کا ہیکل سلیمانی تھا، جو آج دیوار گریا جس کے سامنے آپ تصویر میں دیکھتے ہوں گے کہ یہودی اس کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اس کی دیوار کو پکڑ کے رو رہے ہیں، اس کو دیوار گریا کہتے ہیں. وہ ہیکل سلیمانی کی دیوار ہے. اس یعنی ہیکل سلیمانی کو بخت نصر نے ڈھا دیا اور 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا تھا. 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو بھینس کی طرح سے ہانک کر کے وہ لے آیا کہاں؟ عراق. یہاں قیدی بنا کے رکھا. اس کے بعد ذلیل و خوار ہوتے رہے ہر جگہ. اس کے بعد پھر جب ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نیک دل بادشاہ، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور بنی اسرائیلی میں ہوئے، انہوں نے اصلاح کا کام کیا. ذوالقرنین نے پھر انہیں چھوڑ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ اپنے وطن واپس چلے جاؤ اور وہاں جا کر آباد ہو جاؤ. دھیرے دھیرے سارے کے سارے منتقل ہو گئے. کہاں؟ فلسطین. اور پھر ہیکل سلیمانی تعمیر کی. جس وقت بخت نصر نے حملہ کیا تھا اور ہیکل سلیمانی کو ڈھا دیا تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ ایک بھی اینٹ ایسی باقی نہیں تھی جو صحیح سالم ہو. اس طرح سے پوری عمارت کو مسمار کر دیا تھا. ایک بھی اینٹ صحیح سالم نہیں تھی. اس طرح سے ڈھایا تھا، بالکل کھودوا دیا تھا. آئے یہاں پھر آباد ہو گئے. لیکن اس سے پہلے تاریخ کی ایسی گنجلک ہے کہ جب تک کہ خود سے پڑھیں گے نہیں اور جب تک کہ پورے پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے تب تک کہ بات ادھر سے ادھر بھاگے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حکومت قائم کی، حضرت موسیٰ کے زمانے میں حکومت قائم نہیں ہوئی. ذہن، دل، دماغ، سوچ بالکل پست ہو گیا. چونکہ سہران وردی میں وہ لوگ قید تھے جہاں 40 سال تک رہے. وہاں سے پھر اسی یعنی سہران وردی میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا.
پھر حضرت شمول علیہ السلام کی قیادت میں پھر یہ قوم جنگ لڑی، پھر یہاں کر آباد ہوئے۔ اس کے بعد جو اطراف کے جو مشرکین تھے وہ حملہ کرتے رہتے تھے ان پر، تو پھر یہودیوں نے حضرت شمول علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے کہا کہ آپ قیادت قائم کیجئے، ہم آپ کے ساتھ مل کر کے حکومت قائم کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ حضرت جالوت کے ساتھ مل کر کے جنگ کرو۔ حضرت جالوت کے ساتھ حکومت قائم ہوئی، ملک فتح ہو گیا، اور حکومت قائم ہوئی حضرت جالوت کی 16 سال۔ یہ اس پر بھی راضی نہیں تھے بنی اسرائیل حضرت جالوت کے ساتھ، کیوں کہ یہ بنی اسرائیل یہ نبی نہیں ہے اور بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ دوسری طرف حضرت جالوت کے انتقال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی، ان کا جانشین بنایا۔ 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت کی، آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی، داؤد کے بیٹے ہیں، یہ حکومت قائم ہو گئی۔ حضرت داؤد کی بھی حکومت 40 سال، حضرت موسیٰ کی سلیمان علیہ السلام کی حکومت 40 سال، کتنے ہو گئے؟ 80 سال، اور ان کی حکومت رہی 16 سال، کتنے ہو گئے؟ 96 سال۔ لیکن ان کی حکومت تو یہ بنی اسرائیل نہیں مانتے نا، تو انہی کے مانو، چلو 80 مانتے ہو، تو ان کی 2 مرتبہ حکومتیں ہوئی ہے وہاں، کہاں؟ فلسطین میں 2 مرتبہ حکومتیں ہوئی ہیں، اور 2 مرتبہ میں 100 سال پورا نہیں کیا، 80 سال 80 سال پورا کیا انہوں نے۔ اس کے بعد جب ذوالقرنین ان کو لا کر یہاں آباد کیا ہے، پھر یہاں آباد ہو گئے۔ اس کے بعد آپس کی خانہ جنگی، آپس میں اختلاف، کہ کوئی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اسی طرح سے کرتے کراتے حکومت 80 تک پہنچی۔ بالکل ان کی جو حکومت ہے بالکل خلافت راشدہ کی طرز پر، جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافت آئی مختصر، جس طرح سے حضرت جالوت کی مختصر 16 سال، حضرت عمر حضرت عثمان کی جو خلافت رہی ہے 10 سال، لمبا وقفہ۔ حضرت داؤد حضرت سلیمان کی حکومت 40 سال، بالکل اس طرح سے کمپیئر کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں میں حکومت تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ اسرائیل کا بنا، جس کا دارالخلافہ، جس کا کیپٹل سامریہ بنا۔ دوسرا حصہ جس کو یہودیہ کہا جاتا ہے، اس کا کیپٹل یروشلم بنا۔ یہ دونوں بیٹے میں اختلاف ہو گیا، حکومت بڑھ گئی۔ اب ادھر دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ٹھن گئی آپس میں، وہ ان کی خلافت کو نہیں مان رہے، اختلاف ہو گیا بالکل اسی طرح سے۔ یہ یعنی 80 سال ان کی حکومت رہی۔ اب 80 سال کے بعد پھر ٹائٹس نے ان پر پھر حملہ کیا، اور ٹائٹس نے جو حملہ کیا ہے کب؟ سن 70 میں۔ بیچ میں جو حملہ ہوا پھر ان کی تو حکومت ختم ہو گئی، رومیوں کی حکومت آ گئی، اور ٹائٹس نے جو حملہ کیا ہے
اس وقت تو حملہ کیا ہے تو یہودیوں کی تو ایسی گت بنائی ہے کہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. اسی وقت ان کی ایک اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں, کئی دفعہ میں نے کہا یہ ڈائسپورا اس کو کہتے ہیں, وہ کہ پوری دنیا میں منتشر ہو گئے, پھیل گئے, بھاگ گئے. جتنے کو ٹائٹس مار سکا, باقی جس کا جس رخ سمت سمایا بھاگ گئے وہاں. آپ کے ہندوستان بھی آ گئے, سعودی عرب میں جا کے آباد ہو گئے, جرمن بھاگ گئے, فرانس بھاگ گئے, جس کا جس طرف رخ سمایا بھاگ گئے. اس کے بعد پوری دنیا کے اندر یہ پھیلے رہے. اس کے بعد قرآن نے 2 مرتبہ کا تذکرہ کیا نا, مرتین. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے, 2 مرتبہ ہو چکا. اب تیسری مرتبہ ہے, یہ تیسری مرتبہ ہے. تو تیسری مرتبہ جو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اور اس اشارے سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کہاں پہنچے ہم لوگ؟ کہیں نہیں پہنچے, جہاں تھے وہیں ہیں. جو ابھی موجودہ جو ان کی حکومت ہے, کب قائم ہوئی؟ کب ہوئی تھی؟ 15 مئی 1948 کو حکومت قائم ہوئی ہے. کتنے دن ہو گئے, کتنے سال ہو گئے بتائیے, کتنے سال ہوئے جی؟ 75 سال ہو گئے. بچے کتنے؟ وہ کیا اطمینان سے بیٹھے ہیں؟ ابھی کی رپورٹ ہے کہ حماس کے لشکری کمانڈر ابو عبیدہ, جن کا سلوگن ہے وَإِنَّهُ لَجَهَادٌ نَصْرٌ وَاسْتِشْهَادٌ, یہ ان کا سلوگن ہے, نعرہ لگاتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے, کہا ہے کس سے؟ بنی اسرائیل سے, یہودیوں سے کہا کہ تمہاری دن تم اپنی تاریخ پڑھ لو, تورات میں پڑھ لو, تلمود میں پڑھ لو, اب تمہارے دن زیادہ دن نہیں ہیں. اور وَإِنَّهُ الْعَقْدُ الثَّامِنُ, کہ تمہاری حکومت کی جو میعاد ہے, یعنی جو متعین کیا گیا ہے, وہ 80 سال ہے پورا ہونے کو ہے تمہارے. اور ایسا تھوڑی کہ بس ایک دن 80 جس دن پورا ہوا اسی دن بالکل تازہ سب ختم ختم ہو گیا, ایسا تو نہیں ہوگا نا. اور بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے, اسرائیل کے جتنے وزیر اعظم گزرے ہیں, بن گوریون, اسحاق رابن, اور کیا کیا نام ہے, ایسے نام ہوتے کہ جو ایک دفعہ پڑھے پھر بھول جائے, اس کو رٹنا پڑے گا باضابطے طور پر. تو جتنے گزرے ہیں ان کا ایک اخبار نکلتا ہے عبرانی زبان میں. اور آپ کا جو موجودہ جو ہے بنیامین نیتن یاہو, اس نے بھی کہا سب کو فکر لاحق ہے کہ چونکہ ہم سے زیادہ تاریخ پڑھتے ہیں وہ, اور اپنی تاریخ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت 80 سال سے تجاوز نہیں کر سکتی ہے. 2 دفعہ ہماری حکومت قائم ہوئی اور دونوں دفعہ 80 سال سے پار نہیں کر پائے. اور خدشہ لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 75 سال ہو گئے, 5 سال باقی بچے ہیں, 5 سال کے بعد کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر
جیسے ہم تھے پہلے دور انتشار کے شکار تھے، اسی طرح سے آج ہم ہو جائیں. یہ فکر لائق ہے. راتوں کی نیند حرام ہے انہیں، اور جو وہاں کا اسرائیل کا ایک جو فوجی کمانڈر ہے، اس کا بیان بھی اس عبرانی زبان میں ان کے اخبار میں آیا کہ ان کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں. پوری دنیا کو یہ چیلنج کرتے تھے نا، دعویٰ کرتے نا کہ ہم نے اتنا بم بنا کر رکھا ہے کہ پوری دنیا کو ہم 300 مرتبہ تباہ کر سکتے ہیں، اتنا بنا رکھا. اور ایک ٹینک جو بنایا، جو کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا فخر ہے، جس کے بنانے میں $170 ملین خرچ کیا، بنانے میں، ایک ٹینک کو بنانے میں، کہ اس پر کسی طرح کا بھی حملہ و برباد ہو ہی نہیں سکتا. لیکن کہتا کیا چیز ہے ان کے پاس میں کہ ایک RPG میزائل سے اس طرح سے تباہ کر دیا انہوں نے، ایک حملے میں، ایک وار میں اس کو ایسا تباہ کر دیا جیسے بچے کھلونوں کو توڑ دیتے ہیں، اسی طرح سے بالکل اس کے پارے پارے کر دیے. کیا چیز ہے ان کے پاس میں؟ اور ان کا داخلی یعنی اندرونی انتشار بالکل بھر چکا. وہ کس طرح کہ موجودہ جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، اس نے سارا الزام اور جو تباہی مچائی ہے ان کے ہاں، سارا الزام ڈال رہے ہیں کس پر؟ جو ان کی تنظیم صہیونیت، اس پر، موساد پر اور فوج پر، کہ ساری گڑبڑی ان لوگوں کی ہے. یہ کس طرح سے حملہ کرتے ہیں اور ان کا ایک وار بھی خطا نہیں جاتا. تو اور جو حماس کے فوجی لشکر کے جو سربراہ ہیں ابو عبیدہ، انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اطمینان. شہادت جو ہوئی ہے وہ تو فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ تو شہید ہو گئے. اور شہید کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اسے مردہ مت کہو. اور یہ تو خبریں کئی جگہ سے آئی کہ جہاں مسلمانوں کی لاش کی ڈھیر لگی ہے، کیا آنی چاہیے وہاں سے؟ بھائی خون سڑ رہا ہے، جسم سڑ رہا ہے، تو کیا آنی چاہیے وہاں سے؟ بدبو آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ لیکن کہتے ہیں کہ براہ راست خوشبو آتی ہے وہاں سے. اور آپ کے جو پڑوس میں جو جنگ ہوئی افغانستان میں، جس وقت روس اور افغانستان میں جب جنگ چل رہی تھی، اس وقت میرے ایک استاد تھے، وہیں گئے تھے، وہیں پھنس گئے. کہتے تھے کہ مسلمانوں کی لاشوں کی ڈھیر لگی ہے اور روسی فوج اپنا بیٹھ کر کے وہیں کھانا کھاتے ہیں، وہیں پانی پیتے ہیں، وہیں ٹھہرتے ہیں، وہیں قیام کرتے ہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ جہاں تمہارے لوگوں کی لاشیں پڑی ہے وہاں کیوں کھاتے پیتے ہیں؟ کہا وہاں بہت بدبو آتی ہے اور یہاں تو خوشبو آتی ہے. اور شہید جو اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا ہے، مسئلہ معلوم ہے کہ نہیں، کہ جو اللہ کے میدان کارزار میں شہید ہو گیا،
اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو معلوم ہے کہ نہیں اسے کفن بھی نہیں دیا جاتا، نہ اسے کفن دیا جاتا ہے نہ اسے غسل دیا جاتا ہے. جس حالت میں ہے اسی حالت میں جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اسی حالت میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ اسی حالت میں کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے. کئی تصویریں آئی وہاں کی، جب انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو انسان کا جو باڈی ہے، جسم، کتنے دیر تک وہ نارمل رہتا ہے؟ کئی گھنٹے رہتا ہے نارمل؟ ڈاکٹر صاحب کوئی ہوں گے تو بتا دیں گے. 3 گھنٹے. 3 گھنٹے کے بعد جسم انسان کا کیا ہونے لگتا؟ سخت ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ بالکل ٹائٹ. ارے بھائی ہم اپنے مردوں کو دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ دفن کرتے ہیں، غسل دلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، بالکل مردہ بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ ٹائٹ، سخت. لیکن وہاں جو دیکھا بم بلاسٹ ہوا، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، مرد، جس پر گرا سب جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے. ان کو جب قبر میں جب اتار رہا ہے، وہاں کے لوگ اتار رہے ہیں قبر میں، مجموعی طور پر بالکل یہاں سے لے کر کے کم سے کم نہیں تو 100 فٹ تک کی لمبی قبر کھودی گئی، اسی میں سب کو ایک ساتھ دفن کر دیا گیا. قبر میں جس وقت اتار رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو معصوم بچے ہیں اس کے بھی تو جسم سخت ہو جاتے ہیں نا. جسم سے روح نکلی 3 گھنٹے کے بعد، یعنی انسان کا جیسا باڈی رہا، اگر مضبوط ہے، قوی ہے، تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے اس کو ٹائٹ ہونے میں. اب کوئی بوڑھا سوڑھا ہے، بالکل کمزور ہے، تو اس کا جلدی ہوتا ہے سخت. تو جب قبر میں اتار رہے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا کہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور قبر میں اتار رہے ہیں. ہاتھ بھی بالکل ڈھیلا ہے، گردن بھی بالکل ڈھیلی، یعنی اس کے جسم کو جس طرح چاہیں آپ موڑ دے، فولڈ کر دیں، مڑ جائے گا وہ. یہ علامت ہے شہید. اس لیے کہ شہید کا جسم سڑتا نہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اسی حالت میں وہ کھڑا ہو. تو یہ حالت تو ہے، لیکن اس سے ہمیں کیا سبق ملتا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ حالات کے اعتبار سے انسان اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑے، اور جو بھی فتنہ ابھر رہا ہے اس کو بصیرت کی نگاہ سے انسان دیکھے. اگر بصیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا مبتلا ہو جائے گا اور پھر اس کے شکار ہو جائیں گے. اور ان کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، کہیں گے مولوی صاحب ہم یہاں سے کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کی یعنی اسرائیلی پروڈکٹ جو ہمارے سامنے جس کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں فخر کے طور پر، اور اس کو استعمال کر کے اپنا اسٹیٹس بناتے ہیں، اپنی حیثیت بتلاتے ہیں کہ دیکھ لو ہماری حیثیت کیا ہے، اس سے تو اعراض کر سکتے ہیں، اس کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں. نہیں کریں گے تمہاری چیز استعمال ہم. لیکن ابھی بھی دیکھیے دکان میں پیپسی، کوکا کولا، ساری چیزیں بک رہی ہے مارکیٹ میں. جو بھی اس کا پروڈکٹ ہے، جو بھی چیزیں اس کی آ رہی ہے، بند. آج بھی بند، کل بھی بند. مولانا صاحب نہیں تو استعمال کیا کریں گے؟ اس کے بدلے میں آپ کے یہاں کی لوکل جو چیزیں اس کو استعمال کر لیجئے. تھوڑی سی صبر تو کر لیجئے. یقین جانیے کہ اگر ہم پیپسی، کولا یا تھمس اپ پیتے ہیں، جان لیجئے کہ ہم پیپسی، کولا اور تھمس اپ نہیں پیتے، اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کا خون پیتے ہیں. اسے کہ یہ جو پیسے آتے ہیں سب جاتے ہیں وہیں خرچ ہوتے ہیں، بم بارود میں، اسی میں خرچ کرتے ہیں وہ.
تو ان کی جو بھی چیزیں آ رہی ہے نہیں معلوم ہے، واٹس ایپ پر، موبائل پر اس کی پوری تصویر اور سب چیز اس یعنی لگا دیا گیا کہ آپ دیکھ لیجیے یہ چیز اسرائیل کی ہے، اس کو آپ استعمال نہ کریں، یہ دوسری چیز ہے، اس کے بدل میں یہ چیز ہے، آپ اس کو استعمال کر لیں. یہ چیزیں ہیں یعنی جس اعتبار سے بھی، کھانے پینے کی چیزیں، نہانے دھونے کی چیزیں، کپڑے کی یعنی پہننے کی جو چیزیں ہیں، سب چیز میں نشان لگا دیا گیا اور لوگوں نے لگا دیا کہ دیکھ لیجیے یہ اسرائیل کی چیزیں ہیں، یہ آپ کی انڈین چیزیں ہیں، آپ اس کو استعمال کر لیں، اس کے بدل میں بند کر دیں. بالکل اگر ہر مسلمان یہ تہیہ کر لے، کہاں سے لائیں گے پھر؟ یہ وقت چونکہ ہو چکا. اور باقی اور جو ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بہت سارے لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، لیکن اب اس کو کیسے بیان کرے گا؟ ایک کے لیے بیان کریں گے تو پورا کا پورا مجمع کہے گا مولانا صاحب بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، کیا کہہ دیا آپ نے. کئی دفعہ ایسا ہو چکا. تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسا سوال اگر ابھرتا ہے، یعنی ان کے تعلق سے اور حالات کے تعلق سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، قرآن کیا کہتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا اکیلے میں جواب دے دیا جائے گا. اس لیے کہ اگر عام مجمع کے سامنے ان باتوں کو رکھیں گے تو سارے لوگوں کی بات سمجھ میں وہ نہیں آئے گی اور سارے لوگوں کے لیے باتیں فائدہ مند نہیں ہوگی. تو اسی لیے گزارش کی جاتی ہے، درخواست ہے کہ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو اکیلے میں پوچھ لیا کریں اور اکیلے میں اس کو بتا دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.